اپنی وزارت کی کارکردگی کا دفاع کر سکتا ہوں، لیگی رہنما احسن اقبال کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا 16 ماہ کی وزارت کے دوران ان ترقیاتی منصوبوں کو دوبارہ شروع کیا جنہیں تحریک انصاف کی حکومت بیمار کر گئی تھی۔ ملک کے لیے کئی کلیدی نئے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، کیا کہیں گے اس تمام باتوں پر جو کہ احسن اقبال کی جانب سے کی گئی ہیں؟ جی، مجھے احسن اقبال صاحب کی ٹویٹ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں کیا کہوں، سب سے پہلے تو میں تھر پہ ہی بات کر لیتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب کی تھر کے بارے میں نالج ان کی ٹویٹ سے ہی ظاہر کرتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے اپنے گزشتہ ادوار میں 88 سے 90، 93 سے 96 اور 2008 سے 13 میں تھر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو احسن صاحب کو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھر کا کوئلہ دریافت 91 92 میں ہوا تھا، شاید انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو 88 سے 90 گورنمنٹ کیا کام کرے گی اس وقت، تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب۔ 93 سے 96 کی انہوں نے بات کی، اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، جن کے ویژن پہ ہم آج تک کام کر رہے ہیں، 2 پاور پلانٹس 5280 میگا واٹ کا ایک، یعنی ٹوٹل 10,560 میگا واٹ کے پاور پلانٹس کی اگریمنٹس کی تھی۔ ہانگ کانگ کے انویسٹر تھے گارڈن وو، اور ان پہ کام گراؤنڈ بریکنگ بھی کی تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت۔ انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی حکومت 96 میں انکانسٹیٹیوشنلی ڈیزالو کی گئی، اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا اور گارڈن وو کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اسے چھوڑ کے جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد پی ایم ایل کیو کی حکومت آئی تھی، ایک جو پرویز مشرف کے زمانے میں، انہوں نے بھی تھر کے ساتھ جو کیا، جو انویسٹرز آتے تھے ان کو بھگا دیتے تھے۔ اور اس صورتحال میں 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر بنے اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا، جو ان کا خواب تھا، اس کو آگے بڑھایا۔ تھر کول انرجی بورڈ بنایا، اس میں چیف منسٹر سندھ اس کے چیئرمن تھے، وفاقی وزیر پاور اس کے وائس چیئرمن تھے۔ انہوں نے اشتراک صوبے اور وفاق کا کیا۔ ان کی ویژن سے تھر کول پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ہم نے کام شروع کیا کوئی فورن انویسٹر تھر آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو گارڈن وو کے ساتھ اور اس کے بعد ایک چائنیز کمپنی تھی شینور، ان کے ساتھ جو حکومتوں نے کیا تھا، اس وجہ سے کوئی تھر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حکومت سندھ نے اینگرو کارپوریشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کول مائننگ شروع کی۔ 2013 میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان پرنسپل اپروول دیا اس کی سوورن گارنٹی کا کول مائننگ پہ۔ انفارچونیٹلی دوبارہ جب 2013 کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی تو ان کا زیادہ انٹرسٹ تھا امپورٹڈ کول اور ایل این جی پروجیکٹس میں، تو تھر کو انہوں نے دوبارہ بیک برنر پہ ڈالا۔ میرا خیال ہے ہر بری چیز کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت اچھائی ساتھ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں عمران خان نے دھرنا دیا تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے بات کرنے کا خیال آیا اور ان کی ضرورت پڑی۔ اس وقت صدر زرداری نے، اور میں ان میٹنگز میں موجود تھا، نون لیگ سے کہا کہ جی ہمیں تھر اور پاور پلانٹ سے پاور کے منصوبے تھے سندھ کے، ان میں آپ کی مدد چاہیے۔ انہوں نے اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی، چلے اچھا ہے انہوں نے مدد کی، اس کو اکنالج کر لیتے ہیں، لیکن مدد کس طریقے سے کی کہ سوورن گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک سندھ حکومت ایک معاہدہ نہ کرے، رکھ کے نہ دے کہ ہمارے آپ این ایف سی کے ڈویزبل پول میں سے پیسے کاٹ لیں گے اگر سوورن گارنٹی کال ہو گئی۔ سی پیک میں جہاں تک شامل کرنے کا تعلق ہے تو حکومت سندھ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو پرانے روابط تھے چائنا کے ساتھ، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے بنائے تھے، ان کو استعمال کرتے ہوئے چائنیز انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا تھر میں، اور چائنیز انویسٹرز نے اپنی حکومت سے کہا کہ تھر کو بھی سی پیک میں ڈالیں، تو حکومت سندھ کے پریشر پہ اور چائنیز انویسٹرز کے پریشر پہ تھر کے منصوبے سی پیک میں آئے۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے وہ اورنج ٹرین اور ایل این جی پروجیکٹس
اور ML1 منصوبہ سر میں یہ جاننا چاہوں گا ویئر ڈو یو ریٹ PMLN گورنمنٹ انکمز اگر ہم بات کریں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کی کوآپریشن تھی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر جو پروجیکٹس تھے ان میں کوآپریشن تھی تو احسن اقبال کی کنٹریبیوشن اور PMLN کا انٹرسٹ جو تھا اس کو کہاں پر ریٹ کریں کیونکہ 14 ماہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ سرو کیا ہے پبلک کو. میں ریٹ کیا کروں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کی کوئی ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن نہیں تھی, ہم نے سارے کام خود کیے ہیں حکومت سندھ میں کسی بھی وفاقی حکومت کی, اور عمران خان کے زمانے میں بھی ہمارے پروجیکٹس سندھ حکومت چلاتی رہی اور ہم نے کنٹینیو کیے. 4 سال جب PTI کی حکومت تھی سندھ کو ایک بھی نیا منصوبہ نہیں دیا گیا تھا, اور جب پھر پیپلز پارٹی اور PMLN کی کولیشن گورنمنٹ بنی اس وقت ضرور سندھ کے لیے پروجیکٹس ہم نے پروپوز کیے, اور وہ بھی اس وقت احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ گوڈے پکڑنے کے لیے کس کے تیار ہو گئے تھے جب بہت زیادہ پریشر ان پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈالا تھا کہ اگر آپ نے سندھ کے منصوبے نہیں ڈالے تو ہمارا آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا, تب جا کے مجبوری میں انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا, نہیں تو سندھ کو تو وہ اپنے حساب سے پولیٹیکلی رائٹ آف. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا, صرف ایک پولیٹیکل پریشر تھا جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈالا گیا تھا. ایبسلیوٹلی. میں چودھری صاحب کے لیے ایک اور چیز آپ سے ذکر کر دوں کہ ان کے اپنے لیڈرز ان کو کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کو جب چودھری بننا ہوتا ہے تو وہ پروفیسر بن جاتے ہیں, اور جب پروفیسر بننا ہوتا ہے تو وہ چودھری بن جاتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے پتہ نہیں کون سا روپ دھارا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ ٹویٹ کرنی پڑی. بھائی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک عظیم الشان ہسٹورک جلسہ گھر میں کرتے ہیں تو اس سے بوکھلاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ آئیں, اس کے 5% لوگ بھی ذرا گھر میں جمع کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے, آپ کو پوچھیں گے کہ کیا آپ نے سندھ کے لیے یا تھر کے لیے کیا ہے. بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی